بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوابوں کے بارے میں۔ دوستو، خوابوں کی دنیا بھی بڑی عجیب دنیا ہے اور اس پر جتنی ڈسکشن کی جائے شاید وہ کم ہے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ بر وقت ویڈیوز کو دیکھ سکے۔ ہر شخص خواب دیکھتا ہے، بعض لوگ خوابوں کو یاد رکھ لیتے ہیں اور بعض لوگ بھول جاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے لوگ، کچھ افراد سچے خواب بھی دیکھتے ہیں اور خوابوں کو انہوں نے یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے خواب انہوں نے پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں خاص کر ان خوابوں کی جو ہم رات کے وقت دیکھتے ہیں، سوتے ٹائم دیکھتے ہیں، نیند کے وقت دیکھتے ہیں۔ جاگتی آنکھوں کے خوابوں کا ذکر نہیں ہو رہا، ہم نیند کے خوابوں کی بات کر رہے ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور آج کی ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ جانے والا ہے۔ بہت ساری اس میں اہم پوائنٹس آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، کچھ آبزرویشنز، کچھ لوگوں کے تجربات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور سائنس کیا کہتی ہے، اور ہماری ایسٹرالوجی کیا کہتی ہے یہ ہم ضرور بتائیں گے۔ اور کون سے ایسے زوڈیک سائنز ہیں کہ جن کو بڑے سچے خواب آتے ہیں اور جن کی لائف بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے ان خوابوں کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ خوابوں کو اہمیت دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ خوابوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور وہ کون سے زوڈیک سائنس ہیں جو خوابوں کو اہمیت دیتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہم ضرور کریں گے۔ اچھا، خواب کے بارے میں سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ خواب ہیں کیا دراصل۔ خواب دراصل سائنس کے مطابق خواب کیا ہے؟ ہماری دماغ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دماغی ایکٹیویٹیز، دن بھر کی دماغی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب انسان سوتا ہے، نیند کے دوران خاص طور پر ہمارا دماغ، ہم سوتے ہیں، جسم ہمارا سوتا ہے مگر ہمارا دماغ نہیں سوتا۔ ہمارا دماغ بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور خیالات، جذبات، یادیں، یہ ساری مل کر ایک پوری فلم کی طرح، ایک کہانی کی طرح بناتے ہیں، ایک اسٹوری کی طرح ہم بنا کر ہمیں پیش کرتے ہیں، جسے ہم خواب کہتے ہیں۔ اچھا، خواب آتے کیوں ہیں؟ خواب کیا آتے ہیں؟ ہماری دماغی دن بھر کی سوچوں، پریشانیاں، ٹینشنیں وغیرہ وغیرہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب نیند جو ہے، نیند کے وقت دماغ انہیں ترتیب دیتا ہے، اور ترتیب دے کر انہیں ایک فلم کی شکل میں، ایک سیریز کی شکل میں اس کو پیش کرتا ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ ایسا سائنس کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ خواب آتے کیوں ہیں؟ ہماری یادوں کو یہ مضبوط کرتا ہے اس طرح سے، اور دماغ کی ایک مشق ہے، اور خواہشات، ڈر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب خواب کے اندر ہمیں پیش ہو جاتی ہیں، نظر آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس کا روحانی پہلو کیا ہے؟ روحانی پہلو یہ ہے کہ خواب اسلامی نقطۂ نظر سے خواب کی 3 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت ہے رحمانی خواب۔ رحمانی خواب ان خوابوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پیغام ہوتا ہے، ان خوابوں میں کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی خوشخبری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہوتا ہے نفسانی خواب۔ نفسانی خواب وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان دن بھر میں سوچتا ہے، کرتا ہے، وہی خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ اور تیسرا خواب ہوتے ہیں شیطانی خواب، جو خوف پیدا کرتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں اور پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 طرح کے خواب میں نے آپ کو گنوا دیے، رحمانی، نفسانی اور شیطانی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بات سچ ہے کہ بعض لوگ سچے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواب کبھی کبھار سچ ہو جاتے ہیں، اور مگر ہر خواب سچ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اتنی کلیئرٹی سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں خوابوں کے اندر، مگر وہ سچ ثابت نہیں ہوتی۔ مگر بہت ساری ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آپ نے خواب میں دیکھا اور وہ ریئلٹی میں بھی آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے خواب کا؟ نبی علیہ والسلام نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ کچھ خواب اشارہ یا پیشگی خبر بھی ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کے خواب سچے ہوتے تھے، لیکن ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں ویسی ہی ہو جیسی خواب میں نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ
مثال کے طور پہ کہ جیسے ایک شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے جسم پر قمیص نہیں ہے، یعنی وہ بے لباس ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ بے لباس کہیں جا رہا ہے، کسی سفر پہ ہے، تو بے لباس اگر وہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، مرد اگر یہ دیکھتا ہے کہ وہ بے لباس کہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریئلٹی میں بھی کہیں بے لباس جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ لباس سے اسلامی نقطہ نظر میں اس کا کیا مطلب ہے، لباس سے مطلب ہے شریک حیات۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شریک حیات کے بغیر کہیں سفر کرے گا، کوئی لمبا ٹور کرے گا، اس کے اوپر اس کا لباس نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے ساتھ اس کا شریک حیات ساتھ نہیں ہے۔ یعنی خواب میں جو نظر آ رہا تھا ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کچھ تعبیر ہوتی ہے، تو تعبیر کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اچھا اسلام میں کتنی زیادہ لوگ خوابوں کا اہمیت نہیں دیتے، لیکن اسلام میں دیکھیے کتنی اہمیت ہے خوابوں کی، کہ روزانہ اکثر و بیشتر، بلکہ شاید روزانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو جمع کرتے اور پھر ان سے ایک ایک کر کے ان سے خواب دریافت کرتے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان خوابوں کی تعبیر بتاتے۔ یعنی یہ روزانہ کا معمول تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اہمیت تھی اس چیز کی، تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے دریافت کرتے، خوابوں کو دریافت کرتے اور ان کی تعبیر کو بتاتے۔ تو جو لوگ خوابوں کی اہمیت نہیں دیتے تو وہ ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ خواب جو ہیں وہ آپ کو ہلکے میں نہیں لینے چاہیے خوابوں کو۔ ہاں اگر آپ ایسی کوئی الٹی سیدھی چیز دیکھیں تو پھر اس کو ضرور اگنور کر دیں، لیکن اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کوئی جینین چیز ہے تو ضرور اس کی تعبیر اس شخص سے پوچھنی چاہیے۔ ایک تو ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف نے بھی تو خواب ہی دیکھا تھا نا، کہ وہ سجدے قرآن میں جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں چاند اور سورج ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ خواب انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی۔ اور یہ بھی ہے کہ خواب ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے، صرف قابل اعتماد شخص جس پر آپ دل و جان سے بھروسہ کرتے ہیں یا جس پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، اس شخص کو خواب بتائیں۔ کبھی بھی اپنے سے ایسے شخص کو خواب نہ بتائیں کہ جو آپ کی فیور میں نہیں ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ خواب زیادہ تر دماغ کے خیالات، جذبات کا عکاس ہے۔ کبھی کبھی دماغ جو ہے مستقبل کے لیے ایک اندازہ یا پیشگی تیار کرتا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ خواب سچ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بیماری یا حادثے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور خواب میں بھی وہی دیکھیں گے تو اصل میں یہ دماغ کی پیشگی وارننگ ہے۔ یہ ایسا، کیونکہ سائنس تو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن چونکہ ہم اسلامی لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے تو ہمیں ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خواب رحمانی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتے ہیں، وہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ ایسے خواب عام طور پر سچے خوابوں کی نشانی کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹاپک پر، کہ جب خواب اصلی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، رحمانی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی میسج دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ تو ایسے خواب عام طور پر صاف ہوتے ہیں، واضح ہوں گے، اس میں کوئی آپ کو شک و شبے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ اب آپ کو خواب آئے تو آپ پہچانیں گے کیسے کہ آپ کا خواب اللہ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے؟ تو وہ خواب صاف ہوگا، واضح ہوگا، اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور جو برا خواب ہوگا تو برے خواب یا ڈرانے والے خواب، کیونکہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر حقیقت میں تو نہیں نکلتی۔ کچھ خواب حقیقت میں پورے ہو بھی جاتے ہیں مگر ویسی شکل میں نہیں ہوتے کہ جیسے آپ نے خواب میں دیکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا کہ جو کوئی خواب میں آپ کو نظر آیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ رحمانی خوابوں کی نشانی کیا ہے، اللہ کی طرف والے خوابوں کی نشانی یہ کہ ایک تو سکون ملے گا، آپ کو خوشی ہوگی، خواب دیکھنے کے بعد آپ کے دل کو راحت ملے گی، اطمینان ہوگا، ڈر یا گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، صاف ہوگا، واضح ہوگا، خواب الجھا ہوا نہیں ہوگا کہ جیسے ایک سین چلا اور اس کے بعد اچانک سے دوسرا سین آ گیا، اس طرح سے نہیں ہوگا۔
بلکہ سیدھا ہوگا، سادہ ہوگا اور یاد بھی رہے گا، یاد بھی رہے گا۔ روشنی یا نیکی کی علامت ہوگی، خواب میں کوئی اچھی چیز نظر آئے گی جیسے قرآن پاک یا روشنی یا نیک لوگ یا کوئی خوشخبری۔ خواب حقیقت کے قریب ہوگا، خواب حقیقت کے قریب لگے گا اور اس کی اکثر تعبیر بھی پوری ہو جائے گی۔ پانچویں بڑی نشانی یہ ہے کہ ایمان کے قریب لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ نیک پرہیزگار لوگوں کے خواب جو ہیں وہ زیادہ تر سچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے، انسانی حقوق کی پوری خیال کرتے ہیں، تو آپ کا خواب اچھا ہوگا، آپ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ نفسانی خواب کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ یعنی جو کسی حساب میں نہیں ہوتا۔ نفسانی خواب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ دن بھر باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں، وہ خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ مطلب آپ دن میں آپ نے اپنے ایگزامینیشن کا سوچا تو رات کو بھی آپ اپنے ایگزامینیشن آپ کو نظر آ جائے گا۔ تیسری جو قسم ہے شیطانی خواب۔ شیطانی خواب کیا ہوگا؟ ڈراؤنے ہوتے ہیں، عجیب ہوتے ہیں، جانور ہوگا، کوئی جنات آپ کو نظر آ جائے گا، کوئی ایسی شکلیں نظر آ جائیں گی، گرنا، کہیں سے گرنا یا مر جانا، خواب کے بعد دل میں گھبراہٹ ہو جانا۔ ایسے خواب آپ کو کسی سے بیان بھی نہیں کرنے چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری ٹاپک پہ، وہ ہے ہمارا ایسٹرالوجی کے حساب سے کہ وہ کون سے ایسے زوڈیک سائن ہیں کہ جن کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ یوں تو ایسٹرالوجی کا ڈائریکٹلی تو کوئی تعلق نہیں ہوتا خوابوں سے، مگر کچھ ایسے بروج ہیں کہ جن کے خواب ایسٹرالوجی میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خواب سچے ہو سکتے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ 100%، لیکن یہ 5 بروج ایسے ہیں کہ جن کے خواب سچے اکثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 پر تو ہے پائسس۔ اس کی وجہ ہے پائسس کیونکہ ان کا جو رولنگ پلینٹ ہے پائسس کا وہ ہے جوپیٹر، جسے ہندی میں کہتے ہیں گرووار ہوتا ہے تھرسڈے کا دن جو ہے وہ جوپیٹر سے منسوب ہے۔ اور جمعرات کا دن ہمارے اسلام میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک وہ دن ہے کہ جس میں لوگ اکثر جو ہے وہ نیازیں کراتے ہیں، کیونکہ جمعرات کا دن کافی مبارک مانا جاتا ہے۔ جمعرات و جمعہ، شب جمعہ بھی جمعرات کی رات ہی ہوتی ہے۔ اور کیونکہ جوپیٹر ویسے ہی بڑا روحانی پلینٹ ہے اور پھر یہ پائسس کا رولنگ پلینٹ بھی ہے، تو اس لیے یہ پائسس کو بہت زیادہ روحانیت دیتا ہے، اور پائسس میں ہی سب سے زیادہ روحانی لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، باقیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن میں ٹاک اباؤٹ میجورٹی۔ آپ لوگ ایک بات کو لے کے بعض دفعہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ یار نہیں ہم بھی ہیں یا ہمارے بارے میں نہیں بتا رہے کوئی۔ میں میجورٹی کے بارے میں جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے نا، دنیا میں بھی ریسرچز ہوتی ہیں، وہ سب میجورٹی کی بیسس پہ ہوتی ہیں، اکثریت کی بنیاد پہ ایک بات کی جاتی ہے۔ تو میں بھائی پلیز آپ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہ کیجیے گا۔ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ یار پائسس جو ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، روحانیت سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خواب یا اشارے اکثر و بیشتر سچ نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ بھی کہ واٹر سائن بھی ہیں، جو بھی واٹر سائن ہے نا ان کے خواب ذرا حقیقت سے قریبی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایموشنل بہت ہوتے ہیں اور روحانیت والے بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں برج عقرب والے، یعنی اسکارپیو والے کی سوچ بڑی گہری ہوتی ہے، سوچنے کا اسٹائل اور باطنی طاقت بڑی گہری ہوتی ہے۔ ان کے خواب بھی چھپی ہوئی حقیقتوں کو ظاہر کر دیتی ہے اور یہ ان کے خواب بھی سچے نکلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں، اچھا یہ سب سے انرجی وائز بھی اسی طرح چل رہی ہے، یعنی سب سے زیادہ جو انرجی ہوتی ہے سچے خواب دیکھنے کی وہ پائسس کی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو انرجی ہوتی ہے وہ عقرب والوں کی۔ تیسرے نمبر پہ جو سچے خواب دیکھنے کی انرجی ہوتی ہے وہ کینسر والوں کی ہوتی ہے۔ کینسر بھی ایک ایموشنل سائن ہے اور ان کا تعلق بھی روحانیت سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی واٹر سائن ہے، اور خواب ان کے لیے اکثر دل کی کیفیت یا مستقبل کا اشارہ ہوتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں ایکویریس، برج دلو والے جو ہوتے ہیں نا بڑے نظریاتی ہوتے ہیں، اور ان کے خواب میں نا اکثر آئیڈیاز
کوئی انسپائر کرنے والی چیز، حالات کا عکس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے خوابوں میں، تو ان کے خواب بھی اکثر سچے نکلتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر آتے ہیں برج سنبلہ یعنی ورگو والے۔ ان کے خواب بھی بڑے سچے نکل سکتے ہیں۔ ان کے خوابوں میں اکثر ان کو وارننگز نظر آ رہی ہوتی ہیں، کوئی خطرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں یہ خواب میں دیکھتے ہیں اور ان کے خواب بھی سچے نکل سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ میں اگر بات کروں باقی کے بروج، جیسے کہ برج حمل کی بات کریں، تو برج حمل والے جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب میں زیادہ تر جدوجہد، ایکشن، وارننگ، حادثات، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ٹورس والے کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں، مالی معاملات، رشتے، گھر، یہ ساری چیزیں اکثر نظر آتی ہیں ٹورس والوں کو۔ اس کے علاوہ جیمنائیز کی بات کریں تو ان کے خواب بڑے رنگین اور الجھے ہوئے سے نظر آتے ہیں، اور ان کے خواب اکثر ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج اسد کی بات کریں تو ان کے خواب زیادہ تر طاقت، عزت یا مستقبل کے مقصد کے بارے میں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کے خوابوں کے ذریعے کامیابی یا ناکامی کی جھلک ان کو پہلے ہی نظر آ جاتی ہے۔ ان کو پہلے ہی ان کا وجدان بتا دیتا ہے کہ یہ کام پورا ہوگا کامیابی سے یا نہیں۔ لبرا کی بات کریں تو عموماً رشتوں اور تعلقات پر مبنی ان کے خواب آتے ہیں، اور یہ خواب حقیقت کا عکس تو دکھاتے ہیں مگر اس کی تعبیر میں فرق آ جاتا ہے۔ مگر خواب ایسے کہ خواب دکھے گا کچھ اور ریئلٹی میں کچھ ہو جاتا ہے۔ قوس کی بات کریں تو زیادہ تر ایڈونچرس یا سفر سے متعلق خواب دیکھتے ہیں، اور ان کو اپنی خوابوں سے جو ہے نا کافی زیادہ گائیڈنس بھی ملتی ہے، ان کو رہنمائی مل رہی ہوتی ہے۔ برج جدی کی بات کریں تو ان کو خواب پریکٹیکل ہوتے ہیں، ڈسپلین ہوتے ہیں، زیادہ تر کیریئر وغیرہ یا مالیات، پیسوں کے بارے میں ان کو خواب نظر آتے ہیں اکثریت کو۔ اور پائسز اور ایکویریس کا آلریڈی بتا چکے ہیں آپ کو۔ تو دوستو یہ تھے آج کی ویڈیو، اور کچھ زوڈیک کے حساب سے آپ کو بتایا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آخر میں یہ پیغام کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو ضرور اس کو بتائیے، کمنٹ سیکشن میں اس کو ہم سے شیئر کیجئے۔ ہمارے لیے پاسبل ہوا تو ہم آپ کو ضرور اس کی تعبیر بتائیں گے۔ اور ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے پرسنل ریڈنگ کا، تو پرسنل ریڈنگ کے لیے آپ کو پھر پے کرنا ہوتا ہے، تو یہ بات آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔